کہ ایک دور آئے گا مسلمانوں، ساری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے اکٹھا کریں گی جیسے لوگ دعوت میں ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت ہماری تعداد گھٹ جائے گی؟ آقا نے فرمایا نہیں، ولیکن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے سینوں میں پیدا ہو جائے گی اور موت سے خوف پیدا ہو جائے گا، تب تم جا کر کے پریشان حال ہو جاؤ گے۔ تعداد بہت ہوگی تمہاری، لیکن تمہاری پریشانی کی وجہ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تم موت سے کراہیت کرو گے اور مال و دولت کی طرف بھاگو گے۔ اور ایک پریشانی کا سب سے بڑا سبب جو امت کے لیے ہے وہ ہے اختلاف امت۔ پہلے یہ اختلاف وہ اختلاف رحمت ہوا کرتا تھا جب تک امام اعظم تھے، جب تک امام شافعی تھے، جب تک امام مالک اور امام حنبل تھے، جب تک سمجھدار پڑھے لکھے لوگ رہے تب تک انہوں نے اختلاف کو جھگڑوں کا باعث نہیں بنایا۔ کوئی امام اعظم کے مسلک پر عمل کرتا رہا، کوئی امام شافعی کے، کوئی امام حنبل کے اور کوئی امام مالک کے مسلک پر عمل کرتا رہا۔ کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف کسی طرح کا نہیں رہا، جو کرتا رہا، جس کے دلائل ملتے رہے وہ اس پر عمل کرتا رہا۔ لیکن وقت گزرتا رہا، آج گلی گلی میں اختلاف ہے، گھر گھر میں اختلاف ہے، مدرسوں میں اختلاف ہے، اسٹیج پر اختلاف ہے، مسجد میں اختلاف ہے اور مدرسوں میں اختلاف ہے، گھر گھر میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن اختلاف کا جو حل ہے، سنیے گا، اختلاف کا جو حل ہے وہ حل ہے محبت اور بات چیت۔ سنا آپ نے؟ کوئی کسی سے اگر اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کرے، اس کا حق ہے، لیکن جھگڑا نہ کرے۔ بھیا سن رہے ہیں؟ میں دیکھو جھگڑے سے ڈرتا نہیں، میں مداری ہوں۔ سن رہے ہیں؟ میں جھگڑے سے ڈرتا نہیں، میں مداری ہوں، لیکن میں حسین کی نسل سے ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اختلاف کا حل محبت ہے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو کسی چیز سے اختلاف ہے تو اسے چاہیے جس عالم سے اختلاف ہو اس سے جا کر بات کرے، جس مولوی سے اختلاف ہو اس سے جا کر بات کرے، جس پیر سے اختلاف ہو اس سے جا کر بات کرے۔ پیر اپنی دلیلیں دے، عالم یا پیر اپنی دلیلیں دے، جس کی دلیلیں مضبوط ہو جائیں اس کی بات کو مان لیا جائے۔ سلسلہ مداریہ، غور سے سنیے، سلسلہ مداریہ کوئی 100 سال کا سلسلہ ہے؟ نہیں۔ 200 سال پرانا ہے؟ نہیں۔ 300 سال پرانا ہے؟ نہیں۔ 400 سال پرانا ہے؟ نہیں۔ 500 سال پرانا؟ نہیں۔ 600 سال پرانا؟ نہیں۔ 700 سال پرانا؟ نہیں۔ 800 سال؟ نہیں۔ سلسلہ مداریہ تقریباً 1200 سال پرانا سلسلہ ہے، آج کا نہیں ہے۔ آپ نے تقیہ نام کی جگہ سنی ہوگی، سنا ہے نا تقیہ؟ یہاں تکیہ ہے؟ تکیہ کیا ہوتا تھا؟ میں کوئی بات وداؤٹ اینی پروف نہیں کہوں گا۔ دیکھیے یہ میرا موبائل ہے، اس میں تقریباً 800 کتابیں ہمہ وقت رہا کرتی ہیں تاکہ اس کو عوام تک پہنچایا جائے۔ صرف 10 منٹ میری بات غور سے سن لیجئے، یہ میں آپ کی فرمائش ضرور پوری کروں گا، ضرور پوری کروں گا۔ سنیے، ایک کتاب ہے، نام ہے ہم تماشا، لکھنے والے کا نام ہے امیر حسن۔ 300 سال پہلے اس کتاب کو فارسی میں لکھا گیا، پھر ہندی ٹرانسلیٹ ہوا۔ اس میں کیا لکھا گیا؟ اس میں یہ لکھا گیا کہ اگر راستے میں کہیں پر تقیہ نام کی جگہ ملے تو وہ سلسلہ مداریہ ہی کے کسی ملنگ فقیر کی جگہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ پہلے زمانے میں 1200 سال پہلے مدرسے تھے نہیں، مسجدیں تھی نہیں، عالم تھے نہیں۔ یہ جب مسلمان نہیں تھے تو مدرسے کہاں سے ہوں گے؟ مسلمان نہیں تھے تو مسجدیں کہاں سے ہوں گی؟ عالم کہاں سے ہوں گے؟ اس وقت سید تقی الدین زندہ شاہ مدار میں پورے ہندوستان میں 20 لاکھ مدرسے بنائے جن کو تقیہ کہا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں 20 لاکھ، آپ کے ہی علاقے میں کم سے کم 20-25 تقیے تو
ہوں گے 20-25 تقیہ نام کی جگہ ہوگی تو جب عالم نہیں تھے تو کون دین سکھاتا تھا؟ اس دور میں دین سکھانے والی ذات ملنگان کرام کی ہوا کرتی تھی. فقرائے سلسلہ عالیہ مداریہ ملنگان کرام کی شکل میں لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے. اور سنیے مدار پاک کی خدمات اگر دیکھنی ہے بڑی عظیم خدمتیں ہیں, بڑا نام ہے سرکار مدار پاک کا. سنیے آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کیونکہ لوگ آپ کو بتاتے ہی نہیں ہوں گے. سلسلہ مداریہ کوئی آج کل کا پرسوں نرسوں کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ اس سلسلے کی اصل جو ہے وہ سن لیجئے. سرکار قطب المدار کے پیر کا نام بازید بستامی, ان کے پیر کا نام حسن بصری, ان کے حبیب اجمی حسن بصری, اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. صرف 4 پیروں کے بعد جس کا سلسلہ رسول مقبول سے جا کر مل جاتا ہے اس سلسلے کا نام سلسلہ عالیہ مداریہ ہے. اور صرف 10 باپ داداؤں کے بعد مدار پاک کے والد کا نام حضرت سرکار سید علی حلبی, ان کے والد سید بہاؤالدین, ان کے والد سید ظہیر الدین, ان کے والد سید اسماعیل, ان کے والد سید احمد, ان کے والد اسماعیل اول, ان کے والد سیدنا امام باقر, ان کے والد سیدنا امام جعفر, ان کے والد امام باقر, ان کے والد سرکار سیدنا زین العابدین, اور ان کے والد امام حسین علی مقام علیہ السلام, اور ان کے والد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. جو 10 باپ داداؤں کے بعد جس کا رشتہ رسول سے مل جائے وہ سلسلہ وہ ذات سرکار قطب المدار کی ہے. رہی بات سلسلہ مداریہ کی تو سنیے, کون نہیں جانتا حضرت مفتی اعظم ہند علیہ السلام کو؟ سب جانتے ہیں, اہل سنت کے ہیں, ہمارے ہیں لوگ. مفتی اعظم ہند کون ہے؟ لوگ چاہے جتنا اختلاف کریں, مفتی اعظم ہند ہمارے ہیں. کیوں؟ انہوں نے سچی بات کہی. کیا کہا انہوں نے؟ کسی نے فتویٰ پوچھا کہ مداریہ سلسلہ جاری ہے کہ نہیں, مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ مداریہ سلسلہ کو سوخت کہنے والا وہ شمر ہے, شمر ہے وہ. بھیا میں نہیں کہہ رہا, یہ میرا قول نہیں ہے, یہ حضرت مفتی اعظم ہند کا قول ہے. فتویٰ میرے پاس ہے. شمر کون تھا؟ شمر کو جانتے کون تھا؟ شمر وہ تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا تھا. اللہ مفتی اعظم ہند علیہ السلام کی نظر میں شمر وہ ہے جو سلسلہ عالیہ مداریہ کی برائیاں کرتا ہے. یہ سچائی ہے جس کو عوام تک نہیں پہنچایا گیا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک خاندان قادری ہے, غور سے سنیے, ایک خاندان مداری ہے, یہ بھی سید وہ بھی سید, کس کو بڑا مانا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے. فتاوی رضویہ 25ویں جلد ہے. آپ لکھتے ہیں کہ عوام کو ایسی بحث میں پڑھنا سخت مضرت کا باعث ہے. مبادن کسی طرف بھی اگر گستاخی ہو گئی, چاہے مکن پور کے سیدوں کو برا کہہ دیا یا بغداد کے سیدوں کو برا کہہ دیا, تو اس سے زوال ایمان کا اندیشہ ہے, ایمان چلا جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے. آخر کیوں ان فتووں کو عوام کے سامنے نہیں بیان کیا جاتا؟ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ سلسلہ مداریہ جاری ہے کیونکہ سلسلہ اولاد سے نہیں ہوتا, سلسلہ خلیفاؤں سے ہوا کرتا ہے. حضور کا سلسلہ بھی کہیں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق سے چلا, کہیں مولا علی سے چلا. اور کتابوں کی جہاں تک بات کریں گے تو سنیے غور سے. اعلیٰ حضرت ہی کی کتاب ہے اجازت المتینہ, اس میں لکھا اجازنی بسلسلۃ البدیعیۃ المداریہ. آپ لکھتے ہیں میں مداریہ سلسلے میں, میرے پاس مداریہ سلسلے کی اجازت و خلافت ہے. اعلیٰ حضرت کے تعلق سے لکھا ہے, دوسری کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت, لکھا کہ مداریہ سلسلہ مجھے ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ خاندان برکات اٹھائیں, اعلیٰ حضرت کے پیر ہیں جو کہ مارہرہ میں ہیں, انہوں نے لکھا قصیدہ نور کا کتاب میں کہ ہم کو سلسلہ عالیہ مداریہ پہنچا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ پہنچے بلگرام میں, بلگرام کی تاریخ
बिलग्राम मासरतुल कलाम नाम की किताब वो हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा है कि बिलग्राम शरीफ में भी मदारिया सिलसिला मौजूद है। और आगे बढ़िए, तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, सैयद हसनुल उलमा महरैरा शरीफ, सैयद हसनुल उलमा महरैरा शरीफ, नारे तकबीर। और आगे बढ़िए, महरैरा से सफीपुर जाइए, हमारे पास तज़किरतुल मुत्तकीन रखी हुई है, साफ साफ लिखा है सफीपुर का कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं है जिसने अपने दामन में मदारे पाक की निस्बत को ना सजोया हुआ हो। और आगे जाइए, पहुंचिए कालपी शरीफ, शेख अहमद शेख मोहम्मद कालपी रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी मदारे पाक की निस्बत पर सिलसिला पहुंचा है। किताब का नाम सुनिए, तज़किरे मशाइख़े क़ादिरिया रज़विय्या। इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है सुभान अल्लाह कि आला हज़रत के पीर महरैरा में, महरैरा के पीर बिलग्राम में, बिलग्राम के कालपी में, कालपी के सबसे बड़े पीर जो कोड़ा जहानाबाद में है, नाम उनका सुभान कोड़ा जहानाबाद में आपकी मजार है सुभान अल्लाह। क्या लिखा उनके बारे में? लिखा है कि उन्होंने सरकार कुतुबुल मदार से वैसिया निस्बत हासिल की है। सबके पीर हैं, सबके मशाइख हैं। तो ये सिलसिला ना तो आजकल का कोई सिलसिला है और ना ही ऐसा है कि इस सिलसिले का इजरा खत्म हो गया। हाँ, एक किताब का लोग हवाला देते हैं, मैं उस बात को क्लियर करके जाना चाहता हूँ। और अगर किसी को फिर भी इख्तिलाफ, एक किताब का नाम लिया जाता है, उस किताब को सबा सनाबिल कहा जाता है। सबा सनाबिल लिखी एक सैयद ने थी, लेकिन 200 साल तक इस किताब को छापा नहीं गया। ये किताब रखी रही एक जगह पर, रखी रही। एक शख्स ने 200 साल के बाद इसको छाप दिया और छाप कर अपनी बातें उसमें शामिल कर दी। अब शामिल तो उसने खुद अपनी बातें की थी, लेकिन कहा मुसन्निफ को जाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो बातें क्या थी सुनिए। सबा सनाबिल में ये लिखा हुआ है कि माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन जहन्नमी हैं। क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आपका ये अकीदा हो सकता है कि माज़अल्लाह सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे? इसी किताब में लिखा हुआ है, हिंदी के भी एडिशन में है और उर्दू के भी एडिशन में है कि एक मर्तबा महफिल सेमा हो रही थी। अल्लाह अल्लाह। तो एक बुजुर्ग ने दूसरे से पूछा कि खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं क्या महफिल में? अल्लाह अल्लाह। तो दूसरे बुजुर्ग ने कहा माज़अल्लाह कि जहाँ महफिल सेमा होती है वहाँ खिज़र पैगंबर अलैहिस्सलाम सामईन की जूतियों की निगहबानी किया करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। क्या खिज़र पैगंबर माज़अल्लाह जूतियों की निगहबानी करने के लिए है? अस्तग़फिरुल्लाह। इस किताब में इस तरह की भी खुराफात मौजूद हैं। नमाज से बेहतर कव्वाली वो भी इसी किताब में लिखा हुआ है। और एक वाक़या लिखा हुआ है सबा सनाबिल में, वो ये लिखा हुआ है, इसमें मुसन्निफ का कसूर नहीं है। हजरत सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सर के ताज हैं, हमारी आंखों की ठंडक हैं, वो आले रसूल हैं, हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं। लेकिन 200 साल बाद इस किताब को छापा गया और जिसने छापा उसने झूठ मूठ चीजें इसमें शामिल कर दी, जिसमें ये सिलसिले आलिया मदारिया के ताल्लुक से भी एक झूठ शामिल कर दिया। बल्कि सच्चाई ये है कि सिलसिले मदारिया 1, 2, 4, 5 किताबों से नहीं बल्कि तकरीबन 800 किताबों से ये बात साबित है कि सिलसिले मदारिया कल भी जारी था, आज भी जारी है और ता क़यामत जारी और सारी रहेगा। अगर किसी को इख्तिलाफ है,
میں کل رہوں گا، اس سے آ کر بات کر لیں، اور بات کرنے کے بعد اہل سنت کی یہ پیاری سنی میٹھی عوام جو بیچاری کچھ نہیں جانتی، اسے دھندا پانی کرنا ہے، اسے اپنا کاروبار کرنا ہے، اسے ان جھگڑوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان لوگوں کو اس طرح کے اختلاف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی سنی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔